السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون. یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 40. اس سے گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا. اب اس رکوع سے اللہ تبارک و تعالی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہا. اس آیت کی تفسیر سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یا بنی اسرائیل فرمایا. بنی کے معنی آتے ہیں اولاد کے، اور اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. یہ اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کے بعد ان کی نسل سے جتنی اولادیں آئیں دنیا کے اندر ان کو قوم بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو فرزند، ایک صاحبزادے جو بڑے تھے جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی نسل سے صرف ایک نبی، ایک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے. اور دوسرے فرزند جو چھوٹے بیٹے تھے ان کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جن کا لقب اسرائیل پڑا. اور یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے نبی تھے، پیغمبر تھے، جن کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا. یہ ملک شام اور فلسطین کے علاقوں میں آباد تھے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں ان کے بھائیوں کی بدخواہی کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈارک کنویں سے اللہ نے مصر کی بازاروں میں ان کو فروخت کروایا. پھر یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے. پھر اللہ نے ایک وقت دکھلایا کہ خود اللہ نے وہاں کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیے، جس تفصیلی واقعہ سورہ یوسف کے اندر مذکور ہے. پھر چند دنوں کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلا لیے. اب مصر کے اندر جب یعقوب علیہ السلام آئے، وہیں پر رہے، ان کی نسلیں بڑھی اور خوب ترقی قوم بنی اسرائیل کو وہاں فلسطین کی سرزمین پر ملی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مصریوں نے قوم بنی اسرائیل پر غالب آ گئے، اور غالب آنے کے بعد مصریوں قوم بنی اسرائیل تھے ان کو غلام اور باندیاں بنا لیے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے. اسی اثنا میں مصر کا بادشاہ، ظالم بادشاہ فرعون اس وقت کا بادشاہ بنا، جس کا لقب فرعون تھا. اس نے وہاں پر بڑی قوم بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اثنا میں ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلانے کے لیے تقریباً 6 لاکھ کی فوج لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے. اپنی قوم کو نکال کر دریائے نیل سے پار ہوتے ہوئے وادی سینا تک پہنچ گئے، اور وادی سینا میں آباد ہوئے. پھر اس کے بعد ملک شام میں پھر دوبارہ آ کر قوم بنی اسرائیل آباد ہو گئی. آباد ہونے کے بعد انہی کے نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پیغمبر اور دیے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ پوری دنیا پر 4 لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، 2 مسلمانوں میں سے، 2 کافروں میں سے. مسلمانوں میں سے ایک تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین بادشاہ، یہ 2 مسلمانوں میں سے. اور 2 کافروں میں سے ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے. تو ان 4 لوگوں کی پوری دنیا پر حکومت رہی. انہی میں سے ایک سلیمان علیہ نبی علیہ السلام جو قوم بنی اسرائیل میں سے پیغمبر بنے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اتنی
یعنی قوت عطا فرمائی کہ چرند پرند کی بھی بولیاں سمجھتے تھے، چوٹیوں کی بھی بھاشے ان کو، لینگویج ان کو معلوم تھا، اور ہواؤں پر ان کی حکومتیں تھیں، جنات ان کے تابع تھے، ساری چیزیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پارہ 19 کے اندر بھی سورۃ الشورى کے اندر تفصیل سے فرمایا۔ تو خیر وہاں پر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں پھر قوم بنی اسرائیل کو بڑی ترقی ملی، اور ترقی اتنی ملی ملتے ملتے یہاں تک ایک دور ایسا آیا کہ قوم بنی اسرائیل کی ہستیاں مٹ گئیں، اس بنا پر کہ قوم بنی اسرائیل اپنے نبیوں کی بات نہ مانے، پیغمبروں کی اطاعت نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب لایا جو تاریخ میں موجود ہے۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل کی جو ایک مختصر سی تاریخ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر تذکرہ فرمایا اور قوم بنی اسرائیل کو جو مخاطب فرمایا ہے، اس آیت سے قوم بنی اسرائیل سے کون سا قوم بنی اسرائیل مراد ہے؟ تو یاد رکھیے، جب آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں دنیا کے اندر آئی، ہر کتاب کے اندر اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تذکرہ فرمایا جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہے، قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے سجا ہوا۔ تو اس وقت جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ تو اس وقت کے کچھ یہودی جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ملک شام وغیرہ سے آ رہے تھے، راستے میں ان کو ایک مقام ملا جس کو یثرب کہتے ہیں، بعد میں چل کر وہ مدینۃ الرسول بنا جن کو مدینۃ المنورہ کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں مدینہ نام نہیں تھا، یثرب نام تھا۔ جب یہ یہودی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے یثرب سے گزرنے لگے تو انہوں نے جو توریت کے اندر پڑھا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے جن کا نام محمد یا احمد ہوگا، وہ ایسے علاقوں میں آئیں گے جہاں کھجور کی جھنڈیں ہوں گی، اور ایسے ایسے علاقے ہوں گے، ایسی سرزمین ہوں گی۔ تو انہوں نے ان نشانات کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر ہجرت کر کے آخری نبی اپنا مسکن بنائیں گے اور اپنا جو یہاں پر مرکز بنائیں گے۔ تو وہ لوگ اپنے اس وقت کے نبی سے یا اس وقت کے ان کے جو یہود کے بادشاہ تھے، انہوں نے ان سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس یثرب کے علاقوں میں بس جاتے ہیں تاکہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس غرض سے یہودی لوگ جو ہے یثرب کے مقام پر بس گئے۔ جب یثرب لوگ وہاں پر بس گئے، وہاں پر علاقہ بن گیا، خطہ بن گیا، تو اسی اثنا میں یمن کے کچھ لوگ، دو قبیلے آئے، ایک اوس، دوسرا نام خزرج۔ یہ اوس اور خزرج جو یمنی علاقے سے آ کر یثرب میں یہ لوگ بھی بس گئے۔ جب یمنی لوگ یثرب کے سرزمین پر بس گئے، یہیں پر یہود لوگ بھی بسے ہوئے تھے، لیکن یمنی لوگ جو ہے اپنی تعداد میں بڑھ گئے اور یہ یہودیوں پر غالب آ گئے۔ جب یہودیوں پر غالب آ گئے، یہودیوں کو ستانے لگے، تو یہودی لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے تو جتنا ستانا ستا لو، جب ہمارے آخری نبی آئیں گے ہم ان پر ایمان لا کر تم سے جہاد کریں گے، تم سے مقابلہ کریں گے۔ اسی اثنا میں اب یہ جو یمنی لوگ اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے، انہوں نے آئے اور انہوں نے یہودیوں سے یہ باتیں سنی کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے نشانات ایسے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، مکے کی سرزمین پر پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے۔ تو کیا ہوا کہ یمنی لوگ میں سے اوس اور خزرج کے کچھ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت مکے کی دھرتی پر ہو گئی، نبوت کا اعلان ہو گیا، تو یمنی لوگ یثرب سے یعنی مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ، کفار مکہ سے کچھ معاہدہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے آیا اور مینا کے علاقوں میں بسے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی حضور علیہ السلام ان کے پاس گئے اور اللہ کے نبی نے اپنی دین پیش کیا، تو یہ لوگ فوراً ایمان ایکسیپٹ کر لیے اور ایمان قبول کر کے یہ لوگ پھر مدینہ آ گئے۔ جب یہودیوں کو پتا چلا کہ اوس اور خزرج جو یمنی لوگ ہیں یہ لوگ محمد عربی پر ایمان لا چکے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے ان کو پتا چلا کہ جو آخری نبی آئے وہ ہمارے یہود میں سے نہیں ہے، وہ قوم بنو اسماعیل میں سے پیدا ہوئے، تو اس بنا پر انہوں نے جب ان کے پاس دین پہنچا تو ایمان نہیں لائے، حالانکہ اس غرض سے آئے تھے کہ آخری نبی آئیں گے اور ہر ان کی نسل مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرتے تھے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو میرا سلام کہنا اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو وہ خطوط بھی جو یہودی لوگ اپنی نسل در نسل دے کر بھیجے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ان کو میرا سلام کہنا،
تو اللہ کے نبی حضور علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو جو صحابی ایمان لائے تھے یہود میں سے کچھ، انہوں نے وہ خط اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیا جو کئی ہزار سال پہلے یہودیوں نے لکھے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی بنو اسماعیل میں سے آئے، وہ یہودی تو اس غرض سے وہاں آ کر مدینے میں بسے تھے، ان کی نسلیں رہی کہ ہم ایمان لائیں گے آخری نبی پر، ان کے آب و اجداد وصیت کر کے مرے تھے. لیکن جب دیکھے کہ قوم بنو اسماعیل میں سے لائے تو ضد کی بنا پر وہ ایمان نہیں ایکسپٹ کیے اور اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے. ان یہودیوں کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یعنی اے یہودیوں، اذکروا نعمتی اللتی، تم میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے. کیا احسانات تھے؟ کہ فرعون تمہیں ستایا، تمہیں غلام بنا لیا، تمہیں دن بھر کام کاج کراتا، تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے. میں نے تمہارے درمیان میں ایک نبی کو پیدا کیا، پھر وہ تمہیں جو ہے مصر کی سرزمین سے نکال کر تمہیں وادی سینا کے اندر لے گئے. اللہ نے تمہیں اس وادی کے اندر جو منہ سلوہ آسمان سے غذائیں تمہارے لیے اتارے. یہ احسانات اللہ نے تم پر کیے. تمہارے جسم پر اللہ نے ایسے کپڑے دیے جو کبھی اتارنے کی ضرورت نہیں، تم بڑھتے تو کپڑے بھی بڑھ جاتے تھے. اللہ نے تمہارے یہ نعمتیں، پھر اللہ نے تمہارے لیے 12 چشمے جاری کر دیے پانی کے. سارے نعمتیں اللہ نے احسانات دیے، ان احسانات کو تم یاد کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. میرا عہد کیا ہے؟ کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور جتنے بھی پیغمبر ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. تو انہی میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں. تم ان پر ایمان لے آؤ، ہم بھی تمہارے عہد کو پورا کریں گے، ہم بھی تمہیں نعمتیں دیں گے، عیش و عشرت کی زندگی دیں گے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے جو مدینے کے اندر یثرب کے اندر آباد تھے، حالانکہ اس غر سے آئے تھے، ان کی نسلیں، ان کے آبا و اجداد اس غر سے آئی تھیں کہ ایمان قبول کریں گے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے تو یہ لوگ ایمان ایکسیپٹ نہیں کیے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کا نزول ہوا اور ان کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تم میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور میرے وعدے کو پورے کرو. وعدے کو پورے کرو مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے کا تم نے وعدہ کیا تھا، انہی میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور مجھے سے ڈرو. اللہ نے اس آیت کے اندر تذکرہ فرمایا. اب اگلی آیت کے اندر بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.